الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ. خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ. غلام موتی ایمان بولے. وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے. ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا. یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے، تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں، تو یاد رکھو مومنوں، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں، وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے بہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا، موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اتنا خاطی وہ تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گنہگار تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں، غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے، وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا، ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا، اے میرے مولا، اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے، مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم، میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں۔ الہ العالمین، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار، کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا، میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے، میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے۔ پروردگار عالم، تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رحم الراحمین، اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے پناہ عطا فرما دے، پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں، موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے، اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا۔ اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، جاؤ جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا، گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر، اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا۔ اے موسیٰ، میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں، میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے۔ آج سزائیں متعین ہیں، آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے، شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا
ہے، اگر وہ خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں، اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن آؤ دیکھو، یہ رب کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو، رب تمہیں معاف فرما رہا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے، رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے، رب کی بارگاہ میں رو، تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے، تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو۔ آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے۔ یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے۔ نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں۔ میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا، تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا، جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے، بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے۔ محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے، یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، انجمن سجی ہوئی ہے، تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہو، یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار۔ تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے، اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا۔ حضرت ماعز رونے لگے، یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے، یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو، اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے؟
تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں. ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے, یہ صحابی رسول ہیں, ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں. ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے, ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے, لیکن نہیں, یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت مائز کو لے جاؤ اور سزا دو. اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے. اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے. اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے, رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے. میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے, اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے, اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے, زانی کو سنگسار کیا جائے گا, جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی, بے نمازی کو قید کیا جائے گا, شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی, یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے, گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں, انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں, انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں, انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں, انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں. آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا. اب حضرت مائز کو پتھر مارا جانے لگا. حضرت مائز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت مائز کو سنگسار کر کے واپس آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی, بتاؤ مائز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی. حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب مائز کو مار رہے تھے, ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ, اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا مائز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ. جیسے وہ ہڈی لگی مائز کی کھوپڑی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مائز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے, اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے سرکار رونے لگے. ارشاد فرماتے ہیں جب مائز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا. خدا کی قسم جب پہلا پتھر مائز کو لگا ہے تو مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو گئی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہے بے حد قصور تم غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یہ ایمان والو تم فلاح پاؤ گے, مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے, کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے, یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. دیکھو پیارے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے, آئینے کی طرح سے چمکتا ہے, لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر وہ داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ
ہوتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا، اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضا کو پیدا کیا، سارے اعضا کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضا سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو میرا خوف رکھے رہا، اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے، اور جب عرفان کا نزول ہوا وہ عارف کہا جانے لگا تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی
चुगल खोरी बहुत बड़ा जुर्म है। चुगली करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि चुगल खोर को कब्र में अजाब दिया जाता है। आज लोग चुगल खोरी को मामूली गुनाह समझते हैं और एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा करके लगाई फसाई करने में कोई दरेक नहीं करते हैं। हर मकतबे फिक्र और हर मजहब में चुगल खोरी को बुरा करार दिया गया है और चुगल खोरी इतना बड़ा गुनाह है प्यारे कि दुनिया का आधा फसाद चुगल खोरी से होता है। चुगल खोरी से मुल्क लड़ जाता है, पड़ोसी से लड़ जाता है, दोस्त से लड़ जाता है, शोहर बीवी में लड़ाई हो जाती है, ताजिर में लड़ाई हो जाती है, अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, अहले नज़र में इख्तिलाफ हो जाता है। चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरों से बचने के लिए और चुगलखोरी से बचने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कितना गुनाह पर सजा है वो बता देना चाहता हूँ। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात जा रही है, तब तक सामने दो कब्रें नजर आई। अल्लाह के हबीब ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं लाओ खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी लाई जाती है। सरकार ने दोनों को दो हिस्सा किया और एक को कब्र के एक हिस्से पर रख दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से पर रख दिया। सहाबा से आप इरशाद फरमाते हैं देखो मैंने इन दोनों कब्र वालों को देखा, इन पर सख्त अजाब हो रहा है मगर मामूली गुनाह से अजाब हो रहा है। अल्लाह के हबीब से अर्ज करते सहाबा या रसूल अल्लाह इन पर अजाब वो कैसे हो रहा है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं एक तो है जो चुगलखोरी से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है। मैं उन नौजवानों का ज़हन फिक्र लेना चाहता हूँ जो मुसलमान कौम में पैदा होकर के आज पेशाब करने का कौन सा तरीका अपना लिया हो। भारत की सरजमीन पर जहाँ जहाँ भी पेशाब करने की जगह बनाई गई है वो ऐसे तौर पर बनाई जाती है कि मुसलमान नजासत में मुलव्विस हो जाए। रेलवे में भी आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से गलत तौर तरीका अख्तियार किया जाता है। मुसलमान नौजवान पेशाब के छींटों से बचा करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है कब्र में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, वो कब्र में मुअज़्ज़ब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब उसके अजाब को अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। पता ये चला प्यारे कि चुगलखोरी में जो मुलव्विस रहता है उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा। कब्र का अजाब चुगलखोरी से है। एक बात आ गई ज़िम्नन हजरत को मैं अर्ज करता चलो कि अजाब कब्र कैसे कैसे गुनाहों से होते हैं, कब्र में अजाब किन किन गुनाहों की बुनियाद पर आते हैं। तो चुगलखोरी से कब्र में अजाब होगा, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र में अजाब होगा। कब्र में अजाब कैसे होगा? नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब है, चुगलखोरी से कब्र में अजाब है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब है, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब है। सुनो, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में कैसे अजाब होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सहाबा जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक आदमी मर गया है और मरने के बाद वो अपनी कब्र में से गधे की शक्ल में आवाज निकालता है और बोलता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जानते हो क्यों गधे की शक्ल में बोलता है? जब वो नौजवान था और उसकी माँ आवाज देती थी तो अपनी माँ को कहा करता था कि क्या तू गधे की तरह बोलती रहती है? मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है और उसकी आवाज गधे की तरह आ रही है। पता ये चला कि माँ की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगलखोरी पर कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब दिया जाता है। प्यारे जरा देखो, मुलाजा करते चलो कब्र के अजाब से तुम्हें बचना है कि नहीं। कब्र में अजाब दिया जा रहा है इन सारे गुनाहों से और बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अभी मैं वो सारी फाइल आपके सामने रखता चलूंगा इंशाअल्लाह, आप जरा मुलाजा करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। बात चली थी हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, मौला चुगलखोर है इसलिए दुआ नहीं कबूल हो रही है। हाँ, चुगलखोर महफिल में मौजूद है, या अल्लाह निशानदेही फरमा दे, मैं उस चुगलखोर को निकालना चाहता हूँ महफिल से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, जरा मुलाहजा फरमाइए। रब ताला अपने बंदे को रुसवाई से बचा रहा है, ये उसका काम नहीं है तो क्या है। रब ताला निशानदेही फरमा देता, हजरत मूसा उस चुगलखोर को निकाल देते, चुगलखोर रुसवा हो जाता, मगर नहीं, रब का हुक्म नाजिल हो रहा है, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। एक आम ऐलान कर दो कि
چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ یہیں سے پتا چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے؟ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے، جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ بھوک مری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب چغل خوری عام ہو جائے بھوک شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں؟ سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں؟ یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں، لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو آپ دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو۔ سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ آج ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ہم مسجد میں جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور رو رو کر کے معافی مانگیں۔ یہ صحابہ کا دور تھا، صحابیوں کی زندگی کا کیسا ماحول ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تب تک ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے روتی ہوئی، یا رسول اللہ میں بہت سیاہ کار عورت ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خاتون بتاؤ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگتی ہیں، یا رسول اللہ اتنی بڑی مجرمہ ہوں کہ سرکار اپنے پاپ کو بیان کرتے ہوئے دربار رسالت میں حیا آتی ہے۔ یا رسول اللہ اپنے منہ کو کیسے کھولو؟ یا رسول اللہ اپنی خطا کیسے بیان کرو؟ یا رسول اللہ میں امید سے ہوں، یا رسول اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کی بنیاد پر یا رسول اللہ مجھے حمل ہے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ وہ رو رو کر کے دربار رسالت میں عرض کر رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا، انہوں نے دوسرے سائڈ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں، معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے سمت اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، پھر ادھر سے حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں اقبالی مجرمہ ہوں، سرکار میں نے گناہ کیا ہے، جس گناہ پر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے یا رسول اللہ میں سہنے پر تیار ہو، یا رسول اللہ مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر یہاں سے مجھے پاک نہ کیا گیا تو پھر میں منہ اپنے رب کو کیا دکھاؤں گی؟ ذرا اس صحابیہ کا ذہن و فکر دیکھو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں، میں دیوانی نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کرم ملاحظہ فرماؤ، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، خاتون جب تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ وہ خاتون واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزا کو مؤخر کیوں فرما دیا؟ آج کچھ ذہن و فکر رکھنے والے یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نجد کی پیداوار ذہنیت ہے، اور نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پاور ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب سزا مؤخر فرما رہے ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں سزا سہنے کے لیے فوراً حاضر ہو رہی ہے، اور نبی سزا مؤخر فرما رہے ہیں۔ یہیں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کروائی جائے۔ اگر توبہ کروانے میں تاخیر کوئی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ عائد ہو جائے گی، وہ بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مؤخر کر رہے ہو اور اس درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے تو بلا توبہ کے مرے گا، پھر گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ اب اللہ کے حبیب کا پاور ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں۔ نبی کو اختیار ہے، نبی چاہے تو سزا مؤخر فرما دے، اور نبی کو علم غیب بھی حاصل ہے۔ نبی جان رہے ہیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب اسے سزا دی جائے
मरे उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं। ये अभी मरेगी नहीं, बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं, तब तो उसके सदा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाकये में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सदा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सदा वही दे देते। और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा। मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं, बल्कि सदा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने रहीम और करीम है। माँ के पेट में बच्चा है, जुर्म माँ ने किया है, सजा माँ को दी जाएगी। बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने माँ के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है, उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज उस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं। और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है, दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती हैं जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओं की गोद में खेलने की तौफीक अता फरमाई है, जिस नबी कौनैन ने बच्चों पर रहम फरमाया है। यही तो वजह है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं और बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फूल हैं, बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फल हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। अब वो खातून चली जाती हैं और जब उनका बच्चा पैदा हो गया तब वो फिर दरबार रिसालत में हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा पैदा हो गया, सरकार अब मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए, सरकार अब मुझे हिलाकत से बचा लीजिए। औरत का जोशो जज्बा मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने गुनाह पर सजा सहने के लिए तैयार किस तरह से पाई जा रही है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी निगाहों में कभी आंसू आए हैं कि नहीं? तुमने भी कभी मरने को सोचा है कि नहीं? कब्र के अंदर जाने वाली तारीकी और आने वाले माहौल को सहन में रखा है कि नहीं? तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है जब कब्र का माहौल होगा और तुम्हारे सारे करतूत के अमाल, सारे करतूत के नकाए तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं औरत आ गई। उसने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मुझे पाक फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अच्छा एक काम कर जा, चली जा, जब तेरा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तब तू वापस आना। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब भी सजा को मौखर फरमा रहे हैं। मेरे सरकार उस वक्त माँ को संगसार करवा सकते थे, लेकिन सरकार मौखर फरमा रहे नहीं, अगर आज ही माँ को मार दिया जाएगा तो दूध पीने वाला बच्चा अपने माँ के दूध से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार माँ के दूध का कितना एहतराम कर रहे हैं, खूने इंसानी का एहतराम नबी कौनैन ने किस तरह से किया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जा, ले जा, जब तेरा बच्चा दूध छोड़ देगा पीना तब तू वापस आना। अब वो वापस चली जाती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं। 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अब 2.5 साल के बाद फिर वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही है, अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। एक बात और आप जरा देखिए, अब की बार जब वो आई हैं तो अपने आने का अंदाज अजीब लेकर के आई हैं। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो मेरे लिए फिर कोई ऐसी बात दरमियान में आ जाए जिससे सजा मौखर कर दी जाए। इस तरह से वो जल्दी से जल्दी सजा लेना चाहती हैं, उन गुनाहों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। आका फरमाते दूध पीना छोड़ दिया? हाँ या रसूल अल्लाह। तब तक उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा रोटी का टुकड़ा भी हाथ में लिए हुए है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। उन्होंने अपने बच्चे को पेश कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमाते हैं देखा सरकार ने कि वाकई बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के खा रहा है। नबी कौनैन के आंखों में आंसू छलक आए उस बच्चे को देख करके कि अभी इस बच्चे की ये बच्चा अपनी माँ की गोद से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार कितने रहीम और करीम हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत का सरपरस्त कहाँ है। जब जिम्मेदार आए तो सरकार फरमाते हैं बच्चे को गोद से ले लो। जब बच्चे को गोद से लिया गया, आका इरशाद फरमाते उस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। सरकार ने अपनी गोद में ले लिया। अब आप जरा कुर्बान जाओ
जाओ, मेरे सरकार अपनी गोद में बच्चे को लेकर के तसल्ली दे रहे हैं, माँ की गोद से बच्चा निकल आया है। मेरे सरकार फरमाते हैं इसके माँ के जिस्म को मजबूत कपड़े से बांध दिया जाए, सरपरस्त मजबूत कपड़े से बांध देते हैं, और जब ले जाकर के मैदान में उस औरत को संगसार किया जाने लगा तो उसने पुकारा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मेरी खबर लो। मगर हुक्म हो चुका था, पत्थर मारे जा रहे हैं, औरत हिलाक हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने जब औरत को पत्थर मारना शुरू किया तो आपको पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मज़ार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अल्लाह मोदी साहब नारे रिसालत, रहीमाना और करीमाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है, आप पाप सोच करके कर सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके, या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों जरा गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बोतल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है, वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पापवाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद है। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कहकर के खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है।
है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा। उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है? तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं? आलिमों ने कहा, ये सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है? कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ। कहा, फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं? हारून रशीद ने कहा, मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की? हाँ, मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूँ। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो? बादशाह ने कहा, खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी, वो नहन नफ्सा अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। ए बादशाह सुन, तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाए ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया, सारे लोग उठ करके बच्चे की पेशानी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है, वो नहन नफ्सा अनिल हवा फ इन्नल जन्नता हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम है। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है? अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं? तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनमारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं। अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाएं, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। हर चीज की अलामत बताई गई है। आप जरा आप देखते चलिए, यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूँ कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तस्करा हरदम किया करती थी और औलियाए किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूँ। जुबैदा ने कहा, कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरो बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा, आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ और बेचता हूँ, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है। उन दरवेशों को माल मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? कहा नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा नहीं। कहा बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिया मेरी मगफिरत फरमा दिया। कहा जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा
کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بھوکی تھی، مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، لونڈی نے کھانا لا کر کے لگا دیا دسترخوان پر، میں ہاتھ بڑھا کر کے کھانا چاہتی تھی کہ تب تک مسجد سے اذان کی آواز آئی، میں اذان کی آواز سن کر کے ٹھہر گئی، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک لیا اور جب تک اذان ہوتی رہی میں ٹھہری رہی، میں کھانا نہیں کھائی اور جب اذان ختم ہو گئی تب میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا۔ میں نے اپنے نفس کو اتنی دیر تک کے لیے روک لیا تھا، رب تعالیٰ نے اسی خلوص کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ غور فرمائیے، نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو رب کی طرف، اے ایمان والو، تاکہ فلاح پاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ دیکھیے مختصر سی نیکی معلوم ہو رہی ہے لیکن خلوص پا لیا گیا، اس نیکی سے بخشش ہو رہی ہے۔ پیارے چھوٹا سا گناہ ہو، وہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو چھوٹا سا گناہ کیسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ میرے سرکار جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، بات چل رہی ہے نیکیوں اور برائیوں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ بہت گناہگار، بہت سیاہکار تھی۔ وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے اور وہ کتا اپنی زبان کو نکال کر کے کیچڑ پانی کا چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو رحم آ گیا، اس نے کتے کی بے برفی کو دیکھ کر کے رو دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑنے کے بعد کنواں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پانی نکالا اور نکال کر کے نچوڑ کر کے پانی کو جمع کیا، پھر کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دیا، وہ بخش دی گئی۔ دیکھیے وہ فاحشہ ہے، گناہگار، سیاہکار ہے، مگر ایک مختصر نیکی وہ بے زبان جانور پر، رذیل مخلوق پر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت عابدہ شاہدہ تھی مگر بڑی بے رحم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے گھر میں باندھ دیا، بلی چلاتی رہی، نہ اس نے دانا دیا نہ پانی دیا اور بلی کو مارا، اسی بھوک پیاس کے عالم میں وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا بلکہ صرف اس بے زبان جانور پر بے رحمی کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ بتاؤ یہ چھوٹا سا گناہ دکھائی دے رہا ہے مگر جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، وہ چھوٹی سی نیکی دکھائی دے رہی ہے مگر جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے۔ اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکو، تمہارا رب بیان فرماتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہو، فریاد لے کر آئے ہو، ہاں یا رسول اللہ سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے، بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا۔ اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے، لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی، میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت ناز اللہ سمجھا کرتے تھے۔ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا، قبر تازہ تازہ تھی، میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا۔ یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا، یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان کانپنے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ۔ اتنا سننا تھا، عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار
تیار ہوں, آنسو گر رہے ہیں. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, 2 دن کا عرصہ گزر گیا, 3 دن کا عرصہ گزر گیا, 4 دن کا عرصہ گزر گیا. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود, تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ, معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا, وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل, جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل, میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل, میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور یا رسول اللہ, اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں. اتنا سننا تھا, میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا, رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا, تیری خطا معاف کر دی گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا, گویا اس نے خطا نہیں کی. خدا کی قسم, گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے, فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں. ملاحظہ کرو, واقعہ سنانا مقصد رہی ہے. آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں. وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی. حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے, اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں. ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا, یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں, روزہ سے ہیں, وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے. تاجروں کا سردار چونک پڑا, یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے. چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں. لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا, دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں. وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے. فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی, پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب برج میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں. تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو, یہ روزہ ہیں, جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا. اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے, یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے. تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں, مٹا دیا کرتی ہیں نیکیاں برائیوں کو. کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا. وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں. حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے. آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ بیٹھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا عام مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے, آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے. جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو, اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ علماء کی جماعت موجود ہے, میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم
قوم فهو منهم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو. تمہارا گھر ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے, تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے, پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے. لوٹ لیا ان دجالوں نے اسلام کے رسول کو اور برباد کر ڈالا ان پیمانوں نے اسلام کے ماحول کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر کے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ, تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بن عیاض نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو یہ علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے. حضرت فضیل بن عیاض قید تو ضرور ہیں, پاپی تو ضرور ہیں, چور تو ضرور ہیں, سیاہکار تو ضرور ہیں, بدکار تو ضرور ہیں, لیکن یہی حضرت فضیل بن عیاض نماز کے اتنے سخت پابند ہیں, اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں گا. یا اللہ یہ چوروں کی کیسی جماعت ہے کہ پابندی جماعت کی ہو رہی ہے, تب تم ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہو. ذرا ملاحظہ تو کرو فضیل بن عیاض کی زندگی, لیکن یہی جماعت کی پابندی کس طرح سے رنگ لاگ رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھتے چلو. یہی فضیل بن عیاض ہے, ایک پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. اس تجارتی قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے. آج بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کل بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی تھی. چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جیسے اس پہاڑ کی کھوہ میں پہنچا تو سب لوگوں نے جان لیا کہ ہم تو اسی راستے پر آ گئے ہیں جس راستے پر فضیل بن عیاض ٹھہرے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لیے. اب ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا ہے یہاں سے, فضیل بن عیاض لوٹ لیں گے, فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال دیں گے. فضیل بن عیاض نے کہا تھا کہ دیکھو ہم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے تم سب کے سب فوراً حملہ آور ہو جانا, لیکن جب تک ہماری تلوار نہ اٹھے گی تم سب کے سب اپنی تلوار کو اٹھانا نہیں. حضرت فضیل بن عیاض گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. تجارتی قافلے کے سردار نے کہا قاری صاحب ذرا آپ آگے بڑھیے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی تلاوت کرو. کہا کس لیے؟ کہا اسی راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے, قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے ہم سب اس کے ڈکیتی سے بچ جائیں, اس لیے کہ قرآن کا وہ بڑا عاشق ہے, قرآن بہت تلاوت کرتا رہتا ہے. تو دیکھو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور اپنے اوپر آنے والے فسادات کو ٹلوایا کرتے تھے اور قرآن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جو زلزلہ ترکستان میں آیا تھا, جرمن کے اخبار نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ پاکستان سے اردو میں کیا گیا, پھر ہندوستان میں وہ مضمون چھپا. اس کا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلزلہ اگست میں جو ترکستان میں آیا تھا کس بنیاد پر آیا تھا اس کو بھی بتاتا چلو پیارے. تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا اس فوجی اڈا کے لوگوں نے رقص و سرود کی ایک محفل منعقد کی اور اس میں ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلایا. جب وہ لڑکیاں آئیں ناچنے گانے والی اور گانے ناچنے لگی, شراب پی کر کے سب مست ہوئے, تو کسی نے قرآن کا ایک نسخہ کسی شرابی فوجی کو دے دیا. اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں میں معاذ اللہ ڈال دیا. ان لڑکیوں نے اس کو روک دیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جب قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہاں ہے اس قرآن کا نازل کرنے والا. اتنا جیسے ان ظالموں نے کہا تب تک سمندر پھٹا, اس کے اندر سے شعلے نکلے, وہ سب کے سب اس میں کہاں گئے, جل کر کے خاکستر ہو گئے, کچھ پتا نہیں ہے. ترکستان میں گزشتہ سال اگست میں جو زلزلہ آیا تھا, جو 2 لاکھ کے مرنے کی اطلاع ملی تھی پوری دنیا والوں کو, وہ سمندری علاقے سے علاوہ گرد و نواح کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے. پتا یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے, قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. سنو دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے. کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے, ایک زلزلہ نہیں, نہ جانے کتنے زلزلوں کے جھٹکے انہیں محسوس کرنے پڑیں گے. بابری مسجد کی شہادت
शहादत तुम्हारे लिए जहमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाह कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। वो शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा। हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा। और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो। मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो, उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही है। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुज़ैल बिन अयाज़ हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया। और जिस खो के पास फुज़ैल बिन अयाज़ बैठे हुए थे, जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाए, जिक्र इलाही से खौफजदा हो जाए। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने, तब तक फुज़ैल बिन अयाज़ अपनी घाट से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ। वो फुज़ैल बिन अयाज़ मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरअंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, डकैती नहीं करेगा। और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन अयाज़ तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। फुज़ैल ने कहा हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। कहा हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा यह क्या बात है? कहा फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया, तुम्हें ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा की कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, ताइबुन संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे,
آپ کا ماحول کس طرح سے پایا جا رہا ہے، آپ نے کتنی خطاؤں پر خطائیں کی ہیں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ سبحانی صاحب، ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کامیاب کیسے ہوگے؟ ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے جو نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور جو کردار اور کرتوت ہمارے اور آپ کے ہیں۔ سنو سنو پیارے، تمہارے گھات میں تو ماحول کس طرح سے لگا ہوا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ آپ کا رہن سہن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا چال چلن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا دستور حیات بگاڑا جا رہا ہے، آپ کی مکان و دکان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے تو ظاہر حملے ہیں، سب سے پہلے آپ کے قلب و روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے، گناہوں کے انجمن کی طرح سے سج جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا، تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ پاپوں کی گٹھری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھومو گے؟ کیا صحابہ سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاؤں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے، ان کے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، ان کی آنکھیں تک نکل آتی تھی روتے روتے، میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ مولا جب تو قیامت کے میدان میں انصاف کرے گا اور پروردگار عالم گناہوں کا دفتر سامنے لایا جائے گا، اے میرے مولا وہاں تو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے گے، میرے جسم کے اعضاء گواہی دے گے، جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا، اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے، یہ خطا کی ہے، بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ رب کی گرفت سے کہاں چھٹکارا پاؤ گے؟ ارے خدا کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی پر، اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فوراً ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملتی تھی، جو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، جو تم سزا نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب تم ان میں جلوہ فروز ہو اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، ورنہ قوم عاد کی بستی دھسا دی گئی، قوم سمود کو الٹ پلٹ دیا گیا، سور بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، گناہ کی سزائیں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی، وہ فوراً اپنے کرتوتوں کی بھیانک سزائیں پا جایا کرتے تھے، مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے، نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں، نہ تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے، نہ تمہارا لباس بگڑ رہا ہے، تمہارا بھید کھل رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ سنو، جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو جن گناہوں سے توبہ کر لو گے، جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے۔ اگر تم نے چوری کی ہے، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، پاپ کیا ہے، قتل کیا ہے، حقوق مارا ہے، غلط نگاہیں پڑی ہیں، ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو، رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطاؤں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی، تم قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیے جاؤ گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آؤ دیکھو خطاؤں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ آج شراب خوری عام ہو گئی ہے، نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے اڈوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں۔ نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھلا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لیے ہو۔ خدا کی قسم سنو، تم نوجوان ہو، مسلمان ہو، تمہارے سامنے تو شراب کی بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی، مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں، ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں، ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لیے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ پیغام آپ نے ہر موڑ پر نشر کیا تھا اور ہر موڑ پر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تھا۔ مسلمانوں، آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل۔ مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔
دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہے. اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں احادیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے شرابی ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو, شراب کے قریب نہ جاؤ. یہ حکومت ہند بھی عجیب طرح سے ہے. پہلے تو اس نے بسوں کی دیواروں پر لکھا تھا کہ شراب وش سے بھی بھینکر ہے, یعنی زہر سے بھی خطرناک ہے. لیکن اب جب سے تقریریں علماء کی شروع ہوئی ہیں اور یہ بیان کیا جانے لگا کہ تم آج چھتوں کی دیواروں پر بسوں کے لکھ دیا کرتے ہو کہ شراب وش سے بھینکر ہے. 1400 برس پہلے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شراب زہر سے بھی خطرناک ہے. آج تم شراب کی خرابی بیان کر رہے ہو. جب انہوں نے اس تحریر کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں تو یہ عرض کروں گا اے مسلمانوں, جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس ملک میں تو لائسنس شراب کے لیے دیے جا رہے ہیں, بھٹیاں شراب کی بنائی جا رہی ہیں اور شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے. جہاں پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگ بیٹھ کے شراب پر لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں, وہاں کے لوگ حکومت کریں گے تو بتاؤ مسلمان کس طرح سے آبرومندانہ زندگی گزارے گا. اس لیے تم ایسے ملک میں جیون گزار رہے ہو جس ملک میں نہ شراب پر پابندی ہے, جس ملک پر نہ جوئے میں پابندی ہے, جس ملک میں نہ زنا پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ رنڈیوں پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ گناہوں پر پابندی ہے. خدا کی قسم بھارت کا سروے کیجئے اور ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو کتنے لائسنسی اڈے عیاشیوں کے پائے جا رہے ہیں. صرف 7 بڑے شہروں میں ہندوستان میں 1,84,000 عورتیں اس وقت فروشی کا دھندا کرتی ہوئی ہیں جن کو لائسنس دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بھیانک ماحول ہے جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. شراب پینا بھی سے بھی بھینکر ہے. یہ آج اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج سے 1400 برس پہلے میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا. اس لیے تم اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو. شراب کے قریب کوئی نوجوان نہ جائے, شراب کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, شراب کی طرف نہ جھانکے, شراب کے ماحول کی طرف اپنے ذہن و فکر کو نہ لے جائے. سنو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے شرابی تھے. حضرت بشر حافی اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب کی بہت بڑی فیکٹری چلتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کا ایک نیک عمل ذرا دیکھ لیجئے. حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نالا پڑا ہوا ہے, کیچڑ ہے, اس میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب تک بشر حافی نے دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھلا اور اس کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے گھر لائے, ایک تخت بچھایا, اس پر ایک چادر بچھا دیا, اس پر ایک خوشبو لگا دی اور خوشبو لگانے کے بعد اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا اور عرض کیا اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام یہ ہے جس گندے نالے میں تو پڑا ہوا تھا وہاں تو مجھے رہنا چاہیے شرابی اور کبابی کو. اے اللہ یہ تیرا نام ہے, اس کا مقام یہ ہے. بشر حافی نے بڑی دیوانگی کے عالم میں اس کی احترام کو برقرار رکھا. بشر حافی کا احترام رب تعالیٰ نے پسند فرما لیا. سویرے سویرے بشر حافی کے شراب خانے کی چوکھٹ پر شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے وہ آ کر کے پہنچ گئے. انہوں نے آواز دی اور نوکروں سے پوچھا کہاں بشر کہاں ہیں. کہا بشر کو کیا کرو گے, کہا جاؤ کہہ دو کہ شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام سنا دو, اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے. وہ آ کر کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کے جب آواز دیا نوکر نے جا کر کے بتایا کہ سب سے بڑے شہر کے عالم دروازے پر آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں, آپ کو آواز دے رہے ہیں. بشر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا, وہ ننگے پیر بشر بھاگے, اسی لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے. عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. چنانچہ بشر دوڑے دوڑے آئے اور عالم دین کے قدموں پر گر پڑے, عرض کرنے لگے حضور شراب خانے کی بھٹی کے قریب آپ کا آنا کیسے ہوا. آپ فرماتے ہیں اے بشر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے, میں رب کی طرف سے تیرے لیے سلامتی کا اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں, تو نے کون سا نیک کام کیا ہے. تب تک بشر حافی نے کہا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دو, سارے شراب کے ہانڈیوں کو اڈیل دو, سارے نوکر نکل جاؤ, جتنے پیسے ہیں سب خیرات کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضور میں آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے توبہ پر. اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے, اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ
اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اے میرے مولا، میں نے ایک تیرے نام کا احترام کیا تو تو نے مجھے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ اگر پوری زندگی میں گناہوں سے نفرت کرتا تو تو مجھے کتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتا۔ اے میرے پروردگار، اب میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ حضرت بشر حافی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو معمولی درجہ کے ولی نہیں بنے حضرت بشر حافی، اتنے عظیم الشان ولی بنے حضرت بشر حافی کہ بشر حافی سے لوگوں نے کہا بشر جوتے تو پہن لو، پیر میں کیچڑ نہ لگ جائیں۔ بشر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنا دیا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو فرش بنا کر کے بچھا دیا ہو میں اپنے سلطان کے بچھائے ہوئے فرش پر قدم رکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، مسجد میں ہر روز بشر جاتے ہیں اور جب یہ مسجد کی طرف جانے لگے تو راستے میں کیچڑ ڈال دو۔ چنانچہ لوگوں نے راستے میں کیچڑ ڈال دیا۔ اب بشر جا رہے ہیں مگر ان کے قدم کیچڑ پر پڑ رہے ہیں، قدم میں کیچڑ کا نشان تک نہیں ہے۔ غیب سے آواز آ رہی ہے اے میرے بندو، جب بشر کے دل کو میں نے کیچڑ سے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچڑ کہاں سے لگائیں گے؟ وہ بشر حافی ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو اللہ کی طرف مکمل توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تمہارا رب اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کا تمہیں پیغام دے رہا ہے، اور اس کے جن بچوں نے بندوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو قربیت عطا فرما دیا اور کتنا محبوب رب تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ خدا کی قسم تاریخیں پڑھو تو ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سود میں بھی گرفتار دکھائی دیتا ہے۔ سود خوری سے بچنا چاہیے، سود خوری سے ایسے بچو پیارے جیسے آگ سے بچتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود خوری سے نہیں بچتا ہے گویا خون اور پیپ پی رہا ہے، قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی تو اتنی بھیانک سزا ہوگی۔ اس لیے تم سود کے قریب نہ جاؤ، سود کا لینا بھی بند کرو، سود کا دینا بھی بند کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو عام طور سے سود کو کھا لیا کرتے ہیں اور اس گناہ کو بڑا ہلکا گناہ معاذ اللہ سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خوری سے کس طرح سے پابندی لگائی ہے آؤ دیکھو۔ جب اللہ کے ایک دیوانے کو پتا چلا کہ سود خوری کا بڑا بھیانک گناہ ہوتا ہے تو کس طرح سے سود خوری کے گناہ سے توبہ کی ہے آؤ دیکھو، ذرا دیکھو۔ یہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حبیب اجمی وہ بزرگ ہیں جو اولیاء کرام میں ولیوں کے سردار تسلیم کیے گئے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تھے، اتنے بڑے سود خور تھے حبیب اجمی کہ سود خوری پر یہ قرضہ بانٹا کرتے تھے، اور ان کے قرضہ وصولنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس قرض خواہ کے وہاں جاتے اگر قرضہ نہ ملتا اور نفع نہ ملتا تو اتنے دن کا وہ ہرجانہ بھی وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور تھے، انہوں نے ایک غریب کو سود پر پیسہ دے دیا تھا۔ جب ٹائم پورا ہو گیا اس کے دروازے پر گئے مگر وہ بیچارہ اپنے گھر پر نہیں موجود تھا۔ گھر کے عورت سے پوچھا، گھر والی نے بتایا میرا شوہر نہیں ہے۔ حبیب اجمی نے کہا آج تمہارے دروازے پر تمہارے شوہر کو میں ذلیل کر کے تب چھوڑوں گا۔ میرا قرضہ لے آیا ہے، نہ تو قرضہ دے رہا ہے نہ تو سود کا نفع دے رہا ہے، آج میں ہرجانہ لے کر کے جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ عورت نے دیکھا میرا شوہر ذلیل ہو جائے گا، کہا تو آپ کا ہرجانہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تمہارے گھر ہو وہی دے دو، وہی ہرجانہ لے کر کے تب میں واپس جاؤں گا۔ اس غریب کے گھر بکرے کا ایک سرا رکھا ہوا تھا، اس کا شوہر کئی روز پر آج بکرے کا سرا لے کر آیا تھا۔ بچوں نے دیکھا تو کہا امی آج ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ ماں نے کہا ہاں بیٹو یہ تمہارے باپ کا لایا ہوا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں تیاری کر رہی ہے کہ بکرے کے سرے کو بکائے، تب تک حبیب اجمی پہنچ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا۔ ماں نے وہی بکرے کا سرا اٹھا کر کے دے دیا۔ بچوں کی نگاہ پڑی تو بچوں کی آہیں نکل گئی، بچوں نے اپنے ماں کا دامن تھاما۔ امی جان یہ تو کھانے کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ باپ ہمارے لیے لائے ہیں۔ ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ماں نے کہا اے بچوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو غریب پیدا کیا، تمہارا باپ غریب ہے، وہ سود پر پیسہ لایا تھا، حبیب اجمی سود خور آیا ہے، تمہارے باپ کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بچوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں اے میرے مولا میرے باپ کو رسوائی سے بچا لے، اے پروردگار میرے باپ کو سود خوری سے بچا لے، اے الہ العالمین میرا باپ سود خوری کی بنیاد پر ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمارے جسم کا خون کیسا بنے گا۔ بچوں کے آنسو نکل آئے، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ حبیب اجمی گئے اپنے گھر اور اپنی بیگم کو دیا، لو بکرے کا سرا تیار کرو۔ جب بیگم نے پکا کر کے تیار کیا
आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा, ए शौहर, मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो। ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया। हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब, अजवी में तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजवी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। परवरदिगार, तेरा अजाब जब मेरे लिए दुनिया में है तो आखिरत में कितना बड़ा अजाब होगा। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिरने लगे, हबीब अजमी रोने लगे और उसी रोने के आलम में हबीब अजमी उठे। उन्होंने सोचा, लाओ अपने तौबा पर किसी को गवाह बना लूं और किसी के वसीले से तौबा कर लूं। पहले जमाने का दौर ये था और पहला दौर ये था कि जब लोग तौबा अपनी खताओं से किया करते थे तो किसी बुजुर्ग के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी पीरे कामिल के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के तौबा किया करते थे। देखो, यही से वसीले का पता चल गया कि जब तुम वसीला न लोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में तुम्हें तौबा करनी है, जब भी तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। आज कुछ ऐसे बदमाश जहन के लोग हैं जो वसीलों का इनकार कर दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हबीब अजमी को जाने की जरूरत क्या थी हसन बसरी की बारगाह में, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। ये हबीब अजमी चल पड़े। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे जो साहिब कश्फ करामत बच्चे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे। उन बच्चों ने देखा, वो देखो हबीब अजमी आ रहे हैं। बच्चों ने कहा, ठहर जाओ, वो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, अगर उसके दामन की हवा भी किसी को लग गई तो वो जहन्नमी हो जाएगा, इतना बड़ा गुनहगार वो आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी और जारो कतार रोने लगे। ए मेरे मौला, बच्चे भी मेरे गुनाह से भाग रहे हैं, परवरदिगार अब मुझे पनाह कहां मिलेगी। ये बच्चे भी मेरे दामन की हवा से पनाह मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी गलती माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिर रहे हैं। हबीब अजमी पहुंच गए हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में। हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और तौबा करके जब वापस आने लगे तो वही बच्चे फिर रास्ते में खेलते हुए मिल गए। उन बच्चों ने फिर हबीब अजमी को देखा तो बच्चों ने कहा, अब खेल बंद कर दो, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अगर उनको हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ा। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिशर हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। हुसैन बिन अयाज को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है, वो तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहाँ है, उनके लिए नमाज कहाँ है, उनके लिए रोजा कहाँ है। सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो, खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलो, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया, इस दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी, तो इबलीस ने कहा, मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया, ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहाँ मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया। इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा, हाँ मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह
को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई। उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक और साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाक और साफ रहोगे। यहाँ पाक और साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाक और साफ रहो। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाक और साफ नहीं, ज़ाहिरी तर्जुमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाक और साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक और साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है, अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बहन नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी के दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमिया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माँ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है। ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान, और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीने मसीहियत में दाखिल कर लेगी। कल ले जाओ। ठीक, उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया
अपनी लड़की से कहा बेटी देखो इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात जाहिरी का वाकया ये है, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है। तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीनो जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बांध करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा देखो हमारा तुम्हारा रहना यहाँ मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूँ, अब यहाँ से निकल चलें। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ, और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ, और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है, कि वो तूबू अल्लाह जमिया अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं, तो गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा मांग ले। अर्ज करते हैं मेरे मौला तेरे इल्म में है, फिर निदा आती है मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है, तब तक आवाज आती है गैब से ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले का होगा, जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा, तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है, और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाए। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और सरकार अताए रसूल गरीब नमाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नमाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बत और अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं, गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार हाला तेरा,
کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔